أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم میں آج ہم ملحدین کے چھٹے اعتراض کا جواب دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے دیے ہوئے کسی ضابطۂ اخلاق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم خود اپنے لیے ضابطۂ اخلاق متعین کر سکتے ہیں۔ ایتھیسٹ چونکہ رب کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ رب کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق سے بھی بغاوت کرتا ہے اور اس کا انکار بھی کرتا ہے، اور در حقیقت وجہ ہی ایتھیزم کے ٹرینڈ کے اتنا بڑھنے کی یہ ہے کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ کو ڈیفائی کرتا ہے، وہ اپنے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کو ہٹانا چاہتا ہے، ان کو برداشت نہیں کرتا۔ اب پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے رب کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق کا انکار کرتا ہے تو پھر انسانوں کا ضابطۂ اخلاق کون متعین کرے گا؟ تمام انسانوں کا ایک نقطۂ نظر تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ سب انسان ایک ضابطۂ اخلاق پر متفق ہو جائیں۔ افریقہ میں کوئی ایک چیز جو ہے وہ بہتر سمجھی جاتی ہے، وہ کلچرلی اچھی سمجھی جاتی ہے، وہی چیز امریکہ میں غلط سمجھی جاتی ہے، پاکستان میں اس کی کوئی اور ہی شکل نکل آتی ہے۔ تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ یارڈ سٹک کیا ہوگی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط؟ کون سا اخلاق درست ہے اور کون سا درست نہیں؟ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا انسان اچھا نہیں ہے؟ کیا ہر کسی کا اپنا اپنا پیمانہ ہوگا؟ تو اختلاف کی صورت میں فیصلہ کون کرے گا؟ لمٹس کون متعین کرے گا؟ اور ایک اور چیز، ایک اور اینگل جو بہت زیادہ سوچنے کا اور سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حد بندیاں لگائی ہیں، جو کوڈ آف کانڈکٹ دیا، پابندیاں لگائیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سیف اینڈ ساؤنڈ گزار سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جب کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں کی سڑک کے گرد بڑی مضبوط ریلنگز لگی ہوتی ہیں، اور وہ ریلنگز آپ کو دراصل آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ اپنی گاڑی کو ان ریلنگز کے اکراس نہیں لے کر جا سکتے، اور اگر آپ اکراس لے کر جائیں گے تو آپ خود تباہی کا شکار ہوں گے۔ تو یہی مثال اللہ کی لگائی ہوئی حد بندیوں کی ہے کہ اگر انسان ان کو کراس کرتا ہے تو دراصل نقصان اپنا کرتا ہے، اپنی عقل کا نقصان کرتا ہے، اپنے حسب نسب کا نقصان کرتا ہے، اپنی عزت و آبرو کا نقصان کرتا ہے، اپنے مال کا نقصان کرتا ہے، اپنے عقیدے کا نقصان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے جو شرعی جو پابندیاں ہیں اور جو اخلاقی پیمانے ہیں، جو حلال اور حرام کے قوانین ہیں، وہی ہمارے لیے بہتر ہیں اور انہی کے اوپر اجماع ہو سکتا ہے، ادروائز انسانوں کا کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک سائیکالوجی کی ایک فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی۔ پازیٹیو سائیکالوجی میں مختلف ماڈلز دیے جاتے ہیں اور ریسرچ کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ویل بینگ کیسے ہو، اور ویل بینگ کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا کام انسان کرے تو بس وہ لمبی زندگی جی سکے، اور پھر نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ پازیٹیو سائیکالوجی از آل اباؤٹ ادر پیپل۔ اس میں جتنا آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہوگا، جتنا آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ یو آر لائکلی ٹو لیو لانگر، کیونکہ وہ اسی دنیا تک سوچ سکتے ہیں، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا ہم اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، وہی ہماری کامیابی ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں اس طرح سے اس سوچ کو بیان فرماتے ہیں کہ تم پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کا، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے۔ دراصل ویسے تو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ یہود کے لیے یہ آیت ہے، لیکن ہر وہ شخص، ہر وہ لوگ، ہر وہ گروہ کہ جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے
کہ ہمیں اسی دنیا میں جینا اور مرنا ہے اور آگے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں جیے. ہر ریسرچ، ہر میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بس لمبا جئیں اور زیادہ سے زیادہ جئیں. تو ناظرین، پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک ماڈل دیا جاتا ہے، پرما ماڈل، پرما ماڈل آف ویل بینگ. اور اس میں پرما جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے پی پازیٹیو ایموشنز کے لیے، ای انگیجمنٹ کے لیے کہ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے، آر ریلیشن شپس کے لیے، ایم میننگ، اے اکمپلشمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 کمپوننٹس آپ کی زندگی میں ہوں گے تو آپ کی ویل بینگ گارنٹی ہوگی، اور آپ کی ویل بینگ گارنٹی ہوگی تو یو آر لائکلی ٹو لیو لانگر. اب اگر اس ماڈل کو اسٹڈی کیا جائے ڈیٹیل میں اور غور کے ساتھ تو اس میں بعض باتیں تھیوریٹیکلی بہت اچھی ہیں، لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسی ماڈل کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو ایک بھی ایگزامپل ایسی نہیں ملتی کہ جو آپ کہہ سکیں کہ ہاں واقعی یہ ایک سالڈ ٹھوس مثال ہے کہ آپ اس کو فالو کر کے تو آپ اپنے پازیٹیو ایموشنز کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپس درست کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک طرح سے انگیج ہو سکتے ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ آپ اپنے ریلیشن شپس درست کریں، لیکن اس کے باوجود یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے والدین برس ہا برس ان کی شکلوں کو ترس جاتے ہیں، اور یا یہ مدرس ڈے یا فادرس ڈے پہ ان کو فون کرتے ہیں. اور جب آپ ادھر اسلام میں ایک ضابطۂ اخلاق دیکھتے ہیں والدین کے لیے تو آپ ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے احسان کے لیول کا سلوک اور کس کس طرح کی تعلیمات آپ کو ملتی ہیں. ہمسایوں کو لے لیجئے، ہمسایوں کے حوالے سے اسلام میں اتنی تعلیمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ وراثت میں ہمارے شریک ہو جائیں گے. اور دوسری طرف یہ ہے، وہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس اچھے ہونے چاہیے اور آپ کا ان کے ساتھ ایک معاملہ درست ہونا چاہیے، لیکن کوئی نیبرز نہ کسی کو جانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کسی کو کسی دوسرے سے شکایت ہو جائے تو وہ تو پولیس میں پہنچنے سے بھی گریز نہیں کرتا. تو یہ جو اخلاقی پیمانے ہیں صرف اس لیے اختیار کرنا کہ میں زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں ذرا لمبا جی لوں، ذرا زیادہ جی لوں، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے. اور دوسری طرف اسلام جو بھی آپ کو ضابطۂ حیات دیتا ہے، جو بھی آپ کو ضابطۂ اخلاق دیتا ہے، اس کا دنیا میں بھی اثرات ہیں. اس کی ڈیپ روٹڈ جو ایگزامپلز ہیں امپلیمنٹیشنز کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں. پھر اسی طرح سے قرآن حکیم کو دیکھیں تو انبیاء کرام کی ہمیں حیات طیبہ سے کیسی کیسی مثال ملتی ہے، صبر کی، حوصلے کی، صلہ رحمی کی اور شکر کی. تو اسی طرح سے جب ہم امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ہمیں اسلام میں تو ملتی ہے، لیکن پازیٹیو سائیکالوجی میں باتوں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو لہٰذا جب بھی کوئی انسان کوئی ضابطۂ اخلاق بنانا چاہے تو اس کو اگزامپل چاہیے، اس کو رول ماڈل چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. وہ نمونہ جب اختیار کیا جائے گا تو دنیا میں بھلائی تو ملے گی ہی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی انسان کے نامہ اعمال میں اس کا حسن اخلاق ہوگا. اور وہ حسن اخلاق جس میں اس نے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، نہ کہ اس کی کوئی خود ساختہ کوئی اس کے موریلٹی کے کوئی نظام تھے جو اس نے اپنائے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.